وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تابہ، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، امور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز مکرم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ نور ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہوا اور اب اپنے دامن کو سمیٹ رہا ہے۔ موسم تو گزر رہا ہے لیکن ذکر رسول کی مہر کم نہیں ہوئی۔ کائنات کے ایک ایک گوشے میں حضور کے ذکر کی خوشبو پھیلی ہوئی۔ میرے امام نے کہا تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا نہیں ہوتے دیکھا جتنا میرے حضور کا ہوا ہے۔ کائنات کے ہر گوشے میں حضور کے نام کا چراغاں ہے اور حضور کے ذکر کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ صدیاں گزر گئی، حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ عقیدتوں کے مناظر دیکھنے ہیں اور اہل ایمان حضور کا ذکر کر کے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ حضور کی محبت اہل ایمان کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ بلکہ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا لیکچر دیا جائے کہ دین یہ ہے، لیکن گھڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے اور آپ مجھے کہیں کہ 2 منٹ میں بتائیں کہ دین کیا ہے، تو مجھے اقبال کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ اقبال نے 2 لفظوں میں دین کا خلاصہ بیان کیا، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ اقبال کہتا ہے طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ عشق بھی ابتدائے ذات، عشق بھی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح و دی بت کتا تصورات۔ کچھ باقی نہیں بچتا اگر یہ دولتیں بیدار ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور کا پیار نصیب کیا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جو ہی حضور کا نام کسی کے لبوں پر آتا ہے تو ہمارے دل کھل جاتے ہیں، ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ہماری روح قرار آتی ہے، اس لیے کہ محب کو محبوب کا تذکرہ تسکین دیتا ہے۔ رومی نے کہا کسی نے مجنو کو دیکھا ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی بیتا ہم۔ کہنے لگا محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔
رومی نتیجہ نکالتے ہیں اگر لیلا کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو نام محمد امتی کو ٹھنڈ نہیں ڈالتا. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب کسی کے لبوں پہ یہ پیارا نام آئے. تو یہ دولت بیداد جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے، بطور مسلم والد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کے اندر بھی اس دولت کو منتقل کریں. اب اس کو کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے؟ وقت اگرچہ بہت قلیل ہے، لیکن آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں اختصار کے ساتھ 2-3 ذرائع ہیں جن سے ہم اپنی نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا کر سکتے ہیں. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا اور اس میں خاص طور پہ یہ 3 باتیں لکھی کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کو حضور پر درود پڑھنے کی ترغیب دیں. درود شریف کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ صاحب درود پر دل میں پیار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. درود شریف کی من جملہ برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا. یہ حضور کی قربت کا باعث ہے. درود شریف اللہ کی رحمات کے نزول کا ذریعہ ہے. جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں جو حضور پہ درود پڑھتا ہے. درود شریف اگر آپ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے تو ان کی طبیعتوں میں لطافت اور نرمی پیدا ہو. بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ اولاد سخت بڑی ہے، اکھڑ بڑی ہے، مزاج میں تلخی بڑی ہے. اس کی تندی اور تلخی کم کرنا چاہتے ہیں، میں تمہیں نسخہ دے کے جا رہا ہوں. انہیں درود کی تسبیح بطور وظیفہ دیں، ہفتوں عشروں میں دیکھ لیں گے ان کی طبیعت میں نرمی پیدا ہو گئی. رحمت للعالمین کا فیض انہیں پہنچا ہے. تو یہ درود کی برکات ہے. درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ دولت بھی دیتا ہے، اس کے لہجے میں، اس کی زبان میں مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے، رس پیدا ہو جاتا ہے، تاثیر پیدا ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو عزت علامہ اقبال کو ملی وہ کسی اور کا مقدر نہ بن سکی. حالانکہ اہل نقد غالب کو بڑا شاعر کہتے ہیں، لیکن وہ پذیرائی، وہ قبولیت عامہ غالب کا مقدر نہ بن سکی جو اقبال کا مقصود بن. کسی نے یہ راز اقبال سے پوچھا کہ تیرے شعروں میں یہ کھنڈ کہاں سے آئی، تیرے شعروں میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا. یہ سارا شہر نام محمد کا ہے علیہ وسلم. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی. تو درود شریف پڑھنے سے تمہارے لہجے میں محبت پیدا ہو جائے گی، رس پیدا ہو جائے گا، مٹھاس پیدا ہو جائے گی. درود شریف کا ایک اور بہت بڑا فائدہ آج کے دور میں جب 72-73 آدمی ایک بندے کو کھینچ رہے اور ہر شخص قرآن و حدیث سنا رہا ہے، 72-73 فرقوں نے اسلام کو حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. ہر بندہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، اور ہر بندے کے لبوں پہ قرآن کی بولی ہے، حدیث رسول ہے. ایک عام آدمی تو پریشان ہوتا ہے کہ سچا کون ہے اور غلط کون ہے. بعض لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گاڑی پڑھ لیں. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں وہ لاری اڈے پہ جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں سواری کا، ایک سامان کھینچ کے لے گیا، دوسرے نے بچے کو چھین لیا، تیسرے نے بڑھیا کو بازو سے پکڑا کہ نہیں میری بس میں آؤ. تو سامان ادھر جا رہا ہے، بچہ ادھر جا رہا ہے، تو بوڑھی عورت کو کنڈکٹر ادھر کھینچ رہا ہے. تو وہ غصے میں کہتی ہے بھائی میں تو چھڑ دے، میں کتنے بھی نہیں جانا. حالانکہ کہیں نہ کہیں جانا تو اس نے ہوتا ہے، لیکن جب اتنے لوگ کھینچ رہے ہوں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں جائیں تو کدھر جائیں. 72-73 آدمی ایک شخص کو قبلہ کر دیتے ہیں، ہر کہتا ہے میں سچا ہوں میں سچا ہوں. تو کیسے پتا چلے گا کہ سچائی کدھر ہے؟ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو زمانے میں حق کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟
امام سخاوی نے قول البدی میں لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ سائل بہت سیانا تھا، بہت سمجھدار تھا، بڑا دور اندیش تھا۔ اس نے ایک سوال اور کر دیا، کہا بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو اس میں اصلی سنی کی پہچان کیا ہو؟ ہر بندہ گلے کاٹنے والا بھی کہے کہ میں سنی ہوں، لاشوں کو قبروں سے نکال کر لٹکانے والا بھی کہے کہ میں سنی ہوں، تو کیسے پتا چلے گا کہ اصلی کون ہے؟ تو سنو امام زین العابدین نے کیا کہا۔ فرمانے لگے تمہیں نشانی میں بتا دیتا ہوں، من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ اہل سنت کی من جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ میلادی ہیں، یہ درودی ہیں، ہم کہتے ہیں تم تانے دو، یہ ہمارے لیے تمغہ امتیاز ہے، یہ فخر کی بات ہے۔ تو اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب دیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ دوسری بات، انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ طبع ہے ہر شخص کی۔ حسن کہیں بھی ہوگا انسان کا دل ادھر لڑک جائے گا، وہ کاکل دراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ نرگسی آنکھوں میں ہو، وہ چمکدار پیشانی میں ہو، وہ حسن پپیہے کی صدا میں ہو، بلبل کے لہجے میں ہو، کوئل کے راگ میں ہو، بہتی ندیوں میں ہو، جھومتے جھرنوں میں ہو، ساون کے نچڑتے بادلوں میں ہو، وہ پروتوں کے اوپر اگے ہوئے درختوں کی قطاروں میں ہو، وہ شاخوں پہ لٹکتے ہوئے پھولوں میں ہو، وہ قدرت کی صنائی اور کاریگری، وہ تتلی کے پروں کے اندر قدرت کی رنگینیوں میں ہو، کوسے قضا میں ہو، دنک کی شوخیوں میں ہو، معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، حسن کہیں بھی ہوگا انسان تو لڑک جائے گا۔ تو جب یہ طے شدہ ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، تو اقبال کہتا ہے آؤ نا اسے اس چوکھٹ پہ لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے، اس شاہ حسینہ کی چوکھٹ پہ لے چلیں، اس دہلیز پہ لے چلیں اور اس حسن کا تذکرہ سنائیں تاکہ اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ تو اپنی اولاد کو حضور کا پیار سکھانے کے لیے حضور کے حسن کے تذکرے سنائیں۔ اس عنوان سے صرف ایک روایت، صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کیا ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 110 ہجری میں انتقال کیا، 110 ہجری۔ حضور کا وصال ہوا 11 ہجری کے اوائل میں، یہ تقریباً 100 سال بعد زندہ رہے۔ 110 ہجری میں آخری سے آگے حج کا موسم ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، تو یہ اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے کہ لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا۔ اللہ اکبر، ناز ہے نا کہ میں نے حضور کو دیکھا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل، وہ بڑے فخر سے کہتے تھے میں اقبال کی صحبت میں بیٹھتا رہا، میں مولانا ظفر علی خان کے پاس جو ہے وہ میرا بڑا تعلق تھا ان کے ساتھ، بلکہ اقبال بھی کہتا ہے نسیم تشنا ہی نہیں کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی دار سخن تھا۔ جس نے دار دہلوی کو دیکھا ہو، جس نے اقبال کو دیکھا ہو، جس نے ذوق کو دیکھا ہو، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا۔ پھر لوگ امٹ کے آ گئے۔ یہ میں پچھلے دن چائنا تھا، آج آپ کے پاس ہوں، تو جو محبتیں آپ کر رہے ہیں تو میں سوچتا ہوں میں تو بہت چھوٹا شخص ہوں، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں، لیکن آپ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ میرے لبوں پہ رسول اللہ کا نام ہے۔ محبت کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری، میری آپ کی شناخت نہیں ہے، لیکن آپ مجھ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں اس لیے کہ میرے لبوں پہ حضور کے نام کا وزیر ہے۔ تو یار میں حضور کا نام لوں اور بے پناہ نکمہ ہونے کے باوجود لوگوں کے پیار سے بیٹھوں، تو جس کی آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا ہوگا تو پھر کتنا پیار ملا ہوگا، لوگ ہجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اچھا موسم حج کا تھا، لوگوں نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے نا کہ اچھا تم مل گئے، تم نے حضور کو حج کرتے دیکھا ہوگا، حضور کیسے حج کرتے تھے، طواف زیارت کیسے کیا،
مزدلفہ کا قیام کیسے کیا، حضور نے رمی جمال کیسے فرمائی، لیکن تاریخ کا جواب نفی میں، کسی نے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا. سب نے کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ حضور کا حلیہ کیسا تھا، زلفیں کیسی تھیں، آنکھیں کیسی تھیں، آنکھوں میں مازاد کے ڈورے کیسے تھے، زلفیں کیسی تھی، زلفوں میں کنڈل کیسے تھے، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرو. تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. یاد کرنا چاہو تو کر دو، آسان ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مکسدا، کہا ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو رنگ چٹا تھا، دوسرا حسن نمکین تھا، تیسرا ہر معاملے میں توازن تھا. حضور کا رنگ نکھرا ہوا تھا، ازہر اللون. اللہ اکبر، اتنا خوبصورت چہرہ. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چاند تھا، اور حضور لال دھاری دار چادر اوڑھ کے جلوہ فراز تھے، سوئے ہوئے تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا. فائزہ ہوا اندی احسن من القمر، پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور سونے ہیں. چمکدار چہرہ، روشن پیشانی، ملیحن نمکین حسن، باقی حسن میٹھے تھے. حضور فرمایا انا املہ باقی یوسف اصبح، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا اور میرا حسن نمکین. میٹھا حسن بھی باکمال ہوتا ہے، لیکن میٹھے حسن کو جب لوگ دیکھتے ہیں دیکھتے تڑپ جاتے ہیں، لیکن نمکین حسن کو جب لوگ دیکھتے ہیں پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں. اللہ اکبر، ملی حسن. اعلیٰ حضرت بولے حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی. تو میں نمکین حسن والا ہوں. اچھا، تیسری بات حضور علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ مقصر، حضور درمیانی متوازن کیفیت کے مالک تھے. ابل الذرائین والسعدین والزندین، سارا مبارک، پیٹ مبارک، کلائیاں، بازو سب برابر موزونیت کے اعتبار سے. سوا صدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر، پیٹ اٹھا ہو سینہ اندر پچکا ہو تو بتاؤ کہ شخصیت بے روح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اچھا، پیٹ چپک کے کمر سے لگا ہو، سینہ اٹھا ہوا ہو تو پھر بھی شخصیت بے روح. تو سینہ اور پیٹ دونوں برابر ہوں تو یہ توازن ہے. اس طرح کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل الممغد ولا بالکثیر المتردد، قد لمبا بھی نہیں تھا، پست قامت بھی نہیں، درمیانی قد و قامت. لیکن یہ بات بھی سنیں، حضور کا قد بہت لمبا نہیں تھا، درمیانی قد و قامت تھی، لیکن لمبے لمبے قد والے صحابہ موجود تھے. لیکن جب حضور تشریف لاتے نا، اذا جامع الناس غمرهم، حضور چھا جاتے، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو رفعت عطا فرمائی. پاکٹ چھاپنے والے کر لیں جو کر لیں، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے منہ اپنا گندا ہوتا ہے، چاند کی دوری کرنے کبھی میلی نہیں ہوا کرتی. تیرا رتبہ رب بلند کرے، تیرا جمع حسن بند کرے. اس ذکر کا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو خود بلند کیا ہوا ہے اور یہ کبھی مٹنے کا نہیں ہے. خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو بہتر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے. اللہ اکبر. مثل در عالم مقام تصور میں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں. اور اقبال بولا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا دوسرا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز. تیسری بات علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی اولاد کو حضور کا پیار سکھانے کے لیے ان کو حضور کی سیرت سکھاؤ. جس طرح میرے حضور کی صورت سونی ہے، میرے حضور کی سیرت بھی سونی ہے. تو ان کو حضور کی سیرت بتائیں گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا. نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. ام المومنین، محبوبہ محبوب کائنات، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پی رہی تھی کہ حضور گھر تشریف لے آئے. تو مجھے آپ خورے میں پانی پیتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ. کبھی عائشہ کہتے، کبھی حمیرہ کہتے، کبھی یا روحی کہتے. تو کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. فرماتی میں نے پانی چھوڑ دیا. حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے
اور مجھ سے مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا، گھر جنت کا ٹکڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو زندگی کو وہ روشنیاں دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور تشریف لائے اور میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، جب غم خار سامنے آ جائے تو پھر دکھڑے سنانے کو جی چاہتا ہے نا، تو جب غم خار سامنے آئے نا تو درد سر میں تھا ہی، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واہ راسا ہو، ہائے میرا سر گیا۔ تو حضور نے فرمایا وآنا یا عائشہ، عائشہ یہ تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ جب بیوی کے درد کو اپنا درد سمجھا جائے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا جائے تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ بلکہ حضور نے ایک دن لاڈ سے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے، فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب شکر رنجی ہوتی ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور بات کرتے کرتے قسم کی نوبت آتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ اور جب کوئی شکر رنجی ہو گئی ہوتی ہے، ہلکی سی کوئی ناراضگی ہو گئی ہوتی ہے، تو پھر جب تم باتوں میں قسم کی نوبت تک پہنچتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما اہجر الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے ہیں، دل میں ڈیرے آپ کے۔ تو حضور کی سیرت دیکھیے، نجی زندگی سے لے کر کے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے ہوتے ہیں، اپنے کولیگز کے ساتھ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن گھر جاتے فرعون بن جاتے ہیں، ماتھے پہ شکن آ جاتے ہیں اور بیوی کو غلام سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ تو حضور کی سیرت کے عنوانات کے رنگ نکھرتے ہیں۔ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ تو اس نے کہا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ وہ کیسے؟ کہا مجلس رسول کریم کی لگی ہوئی تھی، ایک شخص اٹھا، کہا میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کرتے بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ گورے گورے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے۔ ایک شخص کونے سے اٹھا جو دیر سے آیا تھا، حضور میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، فلاں باغ کے قریب سے ابھی گزر کے آیا ہوں، وہاں میں نے بچوں کے ساتھ اسے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی، فرمایا اسے بلایا گیا۔ بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں، اور کئی دنوں سے بچہ بچھڑا ہے، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے، اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، میں چاہتا ہوں جلدی ملوں، آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں کی ممتا کو بھی قرار ملے، تو میں ضرور جاؤ، تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے روکا ہے تو اس کی بھی کوئی حکمت تھی۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ، بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کے پکارنے نہ لگ جانا، اس کو گھر لے جانا اور اس کو نام سے وہاں پکارنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو یتیم کے دل پہ چھریاں چل جائیں گی، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارے۔ تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر دینا، یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے۔ کہا اس چیز نے مجھے متاثر کیا اور حضور کا غلام بنا دیا کہ یتیم کی نزاکت قلبیہ کا اتنا لحاظ۔ ہماری شریعت نے تو کہا کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ جب اس کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ غریب کے بچے مچل گئے اور غریب باپ، مزدور باپ ان کی آرزو پوری نہ کر سکا تو ان روتے بلکتے بچوں کے آنسو کون پہنچے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔
ہم نے حضور کی سیرت کے ان عنوانات کو دیکھا ہوتا کہ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا، اور یتیم کے سامنے اپنے بچے سے ملاطفت کرتے ہوئے بھی لحاظ رکھنا ہے کہ اس کا دل دکھ نہ جائے۔ اور میرے اور آپ کی آقا و مولا عیدگاہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک بلکتا ہوا